السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی تفسیر کر رہے تھے، اس میں ہم نے 2 آیات مبارکہ کی تفسیر پڑھ لی۔ آج ہماری آیت مبارکہ 3 ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے سورہ نساء کے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اس کے مسائل بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہیں اور بہت کہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو بہت تھوڑا لیسن دیا جائے تاکہ آپ لوگ مسائل کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے اندر جذب کریں۔ آج کی آیت مبارکہ 3 ہے اور یہ آیت مبارکہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ میننگ فل ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی سٹیپ میں اس کو کمپلیٹ نہ کر پائیں۔ اور شروع میں ہی بتا دوں کہ آپ لوگوں نے لیسن بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ ضرور پوچھئے گا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ تفسیر، جیسا کہ ہم نے کل کے لیسن میں بھی پڑھا یتیم کے حقوق کے بارے میں کہ اللہ رب العزت ان کے حقوق پہ ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ اور کیا کیا کچھ نہیں کرنا۔ آج کے لیسن میں آیت مبارکہ 3 میں بھی اللہ رب العزت یتیموں کے بارے میں کچھ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، اور تمہیں سے 2 3 اور 4 لیکن اس کے برعکس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی کہ ایک سے زیادہ اگر زوج رکھو گے تو ان کے درمیان بے انصافی ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا جو لونڈیاں تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ کیونکہ لونڈیوں کے بارے میں اگر انسان انصاف نہیں کرتا تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ ایسا کرنے سے بہت قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ جو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو کہ ہم نے کل کے لیسن میں بھی پڑھا کہ ایک شخص کے زیر کفالت ایک بچی تھی یتیم۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس شخص نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس بچی کا جو باغ تھا وہ بھی اس نے ہتھیا لیا اور اس کو مہر بھی نہ دیا، جو کہ اس عورت کا حق ہے اور مہر دینا لازمی ہے۔ تو اس پہ آپ لوگوں کا سوال تھا کہ کیا شوہر بیوی کا جو مال ہے وہ استعمال ہی نہیں کر سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر بیوی جو ہے وہ صاحب حیثیت ہے، اس کا مال ہے، تو اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، یعنی کہ آپس کی رضامندی سے شوہر مال استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات نیت کی بد وجہ سے، یعنی کہ بد نیتی کی وجہ سے مال ہتھیا لیتے۔ جب دیکھتے کہ کوئی بچی بہت زیادہ مالدار ہے تو صرف اس کی مالداری کو دیکھ کر ہی اس سے نکاح کر لیا جاتا، اس کے نہ حقوق ادا کیے جاتے اور نہ اس کو مہر ادا کیا جاتا، اور بعض اوقات اس پر طرح طرح سے ظلم بھی ڈائے جاتے، اس کو یتیم سمجھ کر کہ اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، تو اس پہ اس طرح ظلم ہوتا اور اس کو کوئی حقوق نہ دیے جاتے۔ تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ اور پھر آپ کا سوال تھا یتیم کے بارے میں، جیسا کہ بتایا گیا کہ یتیم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ بلوغت کو نہ پہنچا ہو،
تو آپ کا سوال تھا کہ بلوغت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ بچہ کہ جو باشعور ہو جائے، بڑا ہو جائے، جب اس پر نماز روزہ فرض ہو جائے تو اس کو یعنی کہ ایسی عمر کہا جاتا ہے جو یعنی کہ شعور کو پہنچ چکا ہے اور وہ بالغ ہو چکا ہے۔ اور پھر بلوغت کی کچھ نشانیاں ہیں، جس طرح کہ لڑکی کو حیض کا شروع ہو جانا، اور لڑکے کی بلوغت کی نشانیاں داڑھی کا آنا، یا پھر آواز کا باری ہو جانا، یا پھر احتلام کا شروع ہو جانا۔ لڑکے میں یہ نشانیاں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اصل میں جو تاکید کی جا رہی ہے وہ یتیم بچی کے سرپرست کو کی جا رہی ہے، یعنی اگر تم یتیم کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر تمہارے لیے اور عورتیں ہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ جس طرح کہ اس کے شان نزول میں ایک مرتبہ سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بانجے تھے عروہ بن زبیر، انہوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم لڑکی ہے، اپنے ولی کے زیر پرورش ہے، اور وہ ترکہ میں اس کی جائیداد کی حصے دار ہے، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر اس سے اتنا مہر دینے پر راضی نہیں ہے جتنا اسے دوسرے لوگ دے رہے ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگ اگر دینا چاہتے ہیں اتنا مہر تو وہ اتنا ادا نہیں کر سکتا یا ادا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ البتہ اگر وہ اس کا مہر ادا کرنے پہ راضی ہے، اس کا نکاح کے بعد اس کے حقوق پورے کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس سے نکاح کر لے، ورنہ اس کے لیے دوسری عورتیں ہیں جو انہیں پسند آئیں، ان میں سے وہ جس کے ساتھ یعنی کہ 2 3 3 4 4 کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ مزید اس کی تفسیر میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کوئی شخص صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی سے اس لیے نکاح کر لیتا کہ وہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور مالدار بھی ہے، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح مہر ادا نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکنے کے لیے اس کو منع کر دیا کہ وہ ایسی لڑکی سے بھی، یتیم لڑکی سے نکاح نہ کرے، بلکہ جو آزاد عورتیں ہیں ان کی طرف پھر وہ راغب ہو، ان سے نکاح کرے۔ بلکہ کیا کہا کہ تم 1 1 2 2 3 3 4 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ 4 نکاح سے زیادہ کسی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتی ہے یا پھر کوئی طلاق کسی کو دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور سے کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک ٹائم میں وہ 4 ہی بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ وہ انصاف کر سکے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک پہ ہی گزارا کرے۔ برابری میں کیا کچھ ہے کہ جو نان نفقہ ہے وہ بھی سب کو برابر کا دے اور سب کا پورا کرے، اور جو رات کی باری ہے وہ بھی سب کے درمیان برابری کے ساتھ۔ لیکن اس کے برعکس کیا فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ تو ایک ہی، او ما ملکت ایمانکم یا جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ لونڈیاں، کیونکہ لونڈیوں کے بارے میں رخصت ہے، اگر وہ ان میں کچھ کمی پیشی کر بھی لیتا ہے تو اس میں اس کو پوچھ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اسی لیے تو لونڈی کی سزا بھی آدھی رکھی گئی۔ جس طرح کہ عورت کے لیے جو ایک آزاد عورت ہے اس پہ اگر سزا ہے تو 100 کوڑے ہیں، لیکن اگر کوئی لونڈی ہے تو اس کے لیے 50 کوڑے ہیں۔ پھر مزید کیا فرمایا، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بہت قریب ہے کہ ایسا کرنے سے وہ بے انصافی سے بچ جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی سرے سے اس بات کے منکر ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کی جا سکتی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ رب العزت نے شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے کچھ واقعات عہد رسالت سے بھی ملتے ہیں، جیسا کہ کچھ صحابہ کرام کو جب دیکھا گیا کہ ان کی بیویاں زیادہ تھی 4 سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 رکھ لو اور باقی چھوڑ دو۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے کوئی سی 4 پسند کر لو تو ان کو ان کے اپنے نکاح میں رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 4 سے زیادہ تھیں، یعنی کہ ایک روایت کے مطابق 9 اور ایک روایت کے مطابق 11، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
زیادہ ازواج رکھنے کی اجازت تھی۔ ویسے بھی انبیاء میں عام مرد سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، 40 مردوں کے برابر طاقت کا بھی ذکر ملتا ہے، تو اس لیے وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کنویں میں سے پانی نکالا تو اکیلے ہی نکال لیا ڈول کھینچ کر، حالانکہ اس ڈول کو 10 لوگ مل کر نکالا کرتے تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے اندر بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، تو اسی لیے ان کو زیادہ ازواج رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ ویسے بھی ان سے بڑھ کر کون انصاف کر سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں اسی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا مثنیٰ و ثلاث و رباع کہ 2 3 اور 4 اس سے انہوں نے یہ مراد لیا کہ 4 سے زیادہ کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ ان کی قیاس آرائی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اسی آیہ کی اگر تفسیر دیکھی جائے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ اگر انصاف کر سکتا ہے شوہر تو پھر 4 بیویاں رکھے، ورنہ ایک پہ ہی اکتفا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور چھٹی نہ کیا کریں۔ جو بہنیں ابھی تک چھٹیوں کے بعد لیسن سنانا سٹارٹ نہیں کیا تو وہ لازمی لیسن سنائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر مجبوراً آپ لوگوں کو ریموو کرنا پڑے۔ نیکسٹ لیسن اسی آیہ مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔